الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جمعۃ المبارک کی محافل میں تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے تذکرہ چل رہا ہے ایک صاحب ایمان کا جسے اللہ کے قرب کی منزل حاصل ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے قرب کی منزل کے ملنے پر اپنے رب کی عبادتوں کی لذتوں میں اور زیادہ محظوظ ہونے لگتا ہے۔ اندھیرے اس کی زندگیوں سے ختم ہو جاتے ہیں اور روشنیاں اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور وہ اپنے رب کی جناب سے ملنے والی تائید اور نصرت سے اپنے پروردگار کی نافرمانیوں سے رکنے کی بہت بہترین صلاحیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں کے مواقع قدم قدم پر آتے ہیں۔ شیطان اور اس کے حواری وہ اپنا زور لگاتے ہیں اللہ کے بندے کو اللہ کا نافرمان بنانے کی طرف۔ ان کے ہر وار پر، شیطان کے ہر وار پر اللہ کے بندے کو اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید کی ضرورت رہتی ہے۔ جب اللہ اپنی تائید اور نصرت ایک صاحب ایمان کو شیطانی وار کے مقابلے میں عطا فرماتے ہیں تو مومن بندہ نہ صرف اس شیطانی وار سے بچ جاتا ہے بلکہ شیطانی وار کرنے والوں پر اپنی ایمانی قوت سے اور اپنی ایمانی غیر معمولی کیفیت کے طاری ہونے سے ایسی ضرب لگاتا ہے کہ شیطانی وار کرنے والے
انہیں مایوسی کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایک صاحب ایمان اللہ کی نصرت و تائید کے ملنے پر فاتح قرار پاتا ہے۔ جہاں جہاں ایمان والوں کو کامیابیاں ملتی ہیں، ان کامیابیوں کے پیچھے اللہ کی مدد اور اس کی تائید ہوتی ہے۔ جھوٹ کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ناکام ہیں، بد دیانتی کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگ ناکام ہیں۔ انسانیت پر ظلم ڈھانے والے لوگ ناکام ہیں۔ بے حیائی کرنے اور پھیلانے والے لوگ ناکام ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے لوگ ناکام ہیں، اس لیے کہ وہ شیطانی وار کی زد میں آ جاتے ہیں اور بے حیائی کے مقابلے میں حیا کو اپنانے والے، بد دیانتی کے مقابلے میں دیانتداری کو اپنانے والے، جھوٹ کے مقابلے میں سچائی کو اپنانے والے، ظلم کے مقابلے میں انصاف کو اپنانے والے، حرام کے مقابلے میں حلال کو اپنانے والے، پیغمبر کی تابعداری میں بغاوت کے مقابلے میں تابعداری کو اپنانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب مومن ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ نے اپنا خاص بندہ بنا کے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کیا ہوتا ہے۔ کہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ان خاص بندوں کی خاص ادائیں ہوتی ہیں۔ ان کی چال بہت ہی خاص ہوتی ہے۔ یہ عام چال والے نہیں ہوتے، یہ بڑی خاص چال والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے بگڑے ہوئے معاشروں میں یوں چلتے ہیں کہ اللہ کی بغاوتوں کے ماحول میں وہ اپنے رب کی فرما برداریاں کرتے ہوئے اپنی منفرد چال پر اصرار کرتے رہتے ہیں۔ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ماحول میں ایک اللہ کی عبادت کا مظاہرہ کر کے اپنی منفرد چال قائم رکھتے ہیں۔
وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے والوں کے ماحول میں ایک اللہ کی نظر و نیاز دے کر اپنی منفرد چال کو قائم رکھتے ہیں. وہ فسادی لوگوں میں امن کے داعی بن کے اپنی منفرد چال کو قائم رکھتے ہیں. اللہ کے بندے شرک کے ماحول میں رہ کر اللہ کی توحید کی سچائی پہ قائم رہ کر اپنی منفرد چال کو قائم رکھتے ہیں. سبحان اللہ. مکالمے میں اتنے منفرد ثابت ہوتے ہیں کہ اپنے مقابل شرک کے نمائندے سے مکالمہ کرتے ہوئے کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتے، بہت ہی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اپنے مقابل جاہل سے بات کرتے ہوئے مکالمے میں اپنی علمی وراثت کا پہرا دیتے ہوئے اپنے دامن کو جاہل سے گفتگو کرتے ہوئے آلودہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے دامن کو جہالت والوں سے گتھم گتھا ہو کر آلودہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب کی دی ہوئی علم کی دولت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے علم کی روشنی کو پھیلانے کا کردار ادا کرتے رہتے ہیں. پیغمبر ان کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. پیغمبروں کے تابعدار انہیں اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے سنگ میل کا کردار ادا کرتے ہیں. دن ہو یا رات، خوشیاں ہوں یا غمیاں، کامیابی مل رہی ہو یا ناکامی، ہر حال میں یہ اللہ کے خاص بندے جو قرب الہی کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، یہ ہر حال میں اپنے رب کی یاد میں جٹے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. کسی کیفیت میں بھی یہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اپنے رب کے سامنے راتیں
سجدوں میں گر گر کر اور کھڑے ہو کر گزارتے ہیں۔ ان کی زندگی میں توازن اتنا ہے کہ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کان بین ذالک قواما۔ ان کی زندگی اتنی متوازن زندگی ہے، نہ یہ اللہ کی دی ہوئی دولتوں میں اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی دی ہوئی دولتوں پر سانپ بن کے بیٹھتے ہیں، بلکہ کان بین ذالک قواما، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا متوازن استعمال کرتے ہیں، اور ان کے متوازن استعمال کی بنا پر ان کا رب اپنی رحمتوں کے در ان پر کھول کر انہیں اپنی نوازشات سے نوازنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، ظاہری بات ہے ضرورتیں انسانی زندگی کا حصہ ہے، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، پہننے کی ضرورت، رشتوں میں ضرورت، دوستیوں کی ضرورت، اولاد کی ضرورت، کاروبار کے چلنے کی ضرورت، خوشیوں کی ضرورت، تکلیف کے خاتمے کی ضرورت، قرضہ اگر ہو گیا ہے تو قرضے کے خاتمے کی ضرورت، بیماری آ گئی ہے تو بیماری کے خاتمے کی ضرورت، دشمنی کسی سے پڑ گئی ہے تو دشمن پر غلبے کی ضرورت۔ ظاہری بات ہے انسانوں کی زندگی ضرورتوں سے ہی تو عبارت ہے۔ اللہ کے ان بندوں کی سب سے نمایاں علامت یہ ہے کہ یہ اپنی ہر ضرورت میں اپنا دامن صرف اپنے رب کے سامنے پھیلاتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں پھیلاتے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ سبحان اللہ۔ جی لوگوں میں اللہ کائنات کا نظام چلانے والا، سبحان اللہ۔ خالق ارض و سماء، میں اللہ کائنات کا نظام چلاتے چلاتے اس کائنات کو روشن کرنے لگا۔ جب کائنات بنی تو میں نے اس کو روشن کیا، اس کو میں روشن کرنے لگا۔ سورج کی روشنیوں سے میں نے کائنات کو روشن کیا۔ سبحان اللہ۔ جی
جی سورج کی روشنیوں سے روشن ہونے والی کائنات، اس میں انسان اپنی ضرورتیں تلاش کرنے لگے. ہاں انسان اپنی جی ضرورتیں تلاش کرنے والا نوکری کی طرف بھاگنے لگا، ضرورتیں تلاش کرنے والا فیکٹریوں کی طرف بھاگنے لگا، ضرورتیں تلاش کرنے والا جی دنیا کے طاقتور انسانوں کی طرف بھاگنے لگا، ضرورتیں تلاش کرنے والا ضرورتوں کا حل ڈھونڈنے والا روشن دنیا میں جی دولت مندوں کی طرف بھاگنے لگا، طاقتوروں کی طرف جانے لگا، سرمایہ داروں کی طرف بھاگنے لگا، جی ضرورتوں کا حل ڈھونڈنے والا کبھی کبھی تو سورج کی طرف بھاگنے لگا کیونکہ روشن تھا، ضرورتوں کا حل ڈھونڈنے والا چاند کی طرف بھاگنے لگا، ضرورتوں کا حل ڈھونڈنے والا ستاروں کی طرف بھاگنے لگا، ضرورتوں میں حل تلاش کرنے والا اسباب دنیا کی طرف دوڑنے لگا، ضرورتوں میں حل تلاش کرنے والا جی پتھروں کی طرف بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، لپکنے لگا، جی ضرورتوں کا حل تلاش کرنے والا جی موت کا جام پینے والے انبیاء کی طرف لپکنے لگا، اولیاء کی قبروں کی طرف لپکنے لگا، جی ضرورتوں کا حل تلاش کرنے والے دنیا کی طرف بھاگنے لگے. اس ماحول میں روشن دنیا میں ایک بندہ اپنی ضرورتوں کے حل کے لیے اپنے رب کی طرف بھاگنے لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے بھاگ رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں جی کیوں جی کیوں؟ اجی اس لیے کہ میں نے اپنی طرف بھاگنے والے کا دل روشن کر دیا. سبحان اللہ. جی جو دنیا کی طرف بھاگے وہ جی اندھیرے والا، جو دنیا کی طرف بھاگے روشن دنیا کے باوجود اندھیرے والا، جو دولت مندوں کی طرف لپکے وہ اندھیرے والا، جو سورج چاند کی طرف جھکے وہ اندھیرے والا، جو انبیاء اولیاء کی مقابر پہ جھکے وہ اندھیرے والا، جو اپنے رب کے حکموں کے سامنے اپنی طلب کی جھولی پھیلائے وہ روشنیوں والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا سینہ میں نے نور سے بھر دیا، روشن سینے والا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی افمن علیحدہ کیا ایسے بندے کو. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور
من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذکر اللہ۔ اے لوگو سن لو، تم تلاش کر رہے ہو بڑے دل والا بندہ، تم تلاش کر رہے ہو جی راہ چلتے مسافروں کو منزل کا پتہ بتانے والا، تم سمجھتے ہو یہ بڑے دل والا، غریبوں کا سہارا بننے والا، تم سمجھتے ہو یہ بڑے دل والا، مسکینوں کا ہاتھ بٹانے والا، کیا یہ بڑے دل والا؟ کیا بیوہ عورتوں کی مدد کرنے والا، کیا یہ بڑے دل والا؟ کیا ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اللہ کی دی ہوئی دولتوں سے پورا کرنے والا، کہ یہ بڑے دل والا؟ رفاہ عامہ کے کام کرنے والا، کیا یہ بڑے دل والا؟ نہیں نہیں، نا 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 نا، جس دل میں قرآن کی روشنی نہ ہو وہ جتنا مرضی رفاہ عامہ کا کام کرے اس کا دل بڑا نہیں ہوتا۔ بڑے دل والا وہ بندہ جس کا دل میں اللہ قرآن کے علم سے روشن کر دیتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی جی سبحان اللہ۔ جن کا دل میں اللہ کھول دیتا ہوں سینہ، انہیں میں اپنی جناب سے خاص روشنیاں دے دیتا ہوں۔ انہیں میری جناب سے ملنے والی روشنیاں فراست کی شکل میں مل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہیں جن کو میں قرآن کا علم دیتا ہوں، خاص روشنیاں دیتا ہوں، اللہ ان کو میں اللہ فراست کا اعلیٰ مقام دے دیتا ہوں۔ جنہیں میں قرآن کا علم دیتا ہوں انہیں میں حکمت و دانائی کا مقام انہیں دے دیتا ہوں۔ جنہیں میں قرآن کی روشنی دیتا ہوں انہیں میں تقوی و بردباری کا مقام انہیں دے دیتا ہوں۔ جنہیں میں قرآن کی روشنی دیتا ہوں انہیں میں پیغمبروں کی سچی تابعداری کا مقام دے دیتا ہوں۔ اے لوگوں، جنہیں میں قرآن کی روشنی دیتا ہوں ان کا دن بھی روشن کر دیتا ہوں، ان کی رات بھی روشن بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، خاص روشنیوں کے ساتھ امین بن کے زندگی گزارنے لگتے ہیں، خاص روشنیوں کے ساتھ صدیق بن کے زندگی گزارنے لگتے ہیں، خاص روشنیوں کے ساتھ عادل بن کے زندگیاں گزارنے لگتے ہیں، وہ خاص روشنیوں کے ساتھ صادق بن کے زندگیاں گزارنے لگتے ہیں، وہ خاص روشنی کی وجہ سے
محبتیں بانٹ کے زندگیاں گزارنے لگتے ہیں، وہ خاص روشنیوں کی وجہ سے جی مسلح بن کے زندگیاں گزارنے لگتے ہیں، وہ خاص روشنیوں کی وجہ سے نمازی بن کے زندگیاں گزارنے لگتے ہیں، وہ خاص روشنیوں کی وجہ سے غازی بن کے زندگیاں گزارنے لگتے ہیں، وہ خاص روشنی کی وجہ سے مجاہد بن کے زندگیاں گزارنے لگتے ہیں، وہ خاص روشنی کی وجہ سے جی پیغمبر کے تابع دار بن کے زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ جی فَهُوَ نور من ربہ اللہ اللہ، شیطان ان کا بال بھی دیکھا نہیں کرتا جی، فسٹ جی ان کا رستہ نہیں کاٹ سکتے جی مکار ان کو نیچے نہیں دکھا سکتے، دشمن ان کا جی کوئی نقصان نہیں کر سکتا جی، پوری دنیا ان کی دشمن بن جائے کوئی دشمن ان کو زیر نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ تو جواب آیا فَهُوَ عَلَىٰ نور من ربہ، اس لیے کہ ان کے رب نے ان کے چاروں طرف روشنی پھیلا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معاملات کی تفہیم، معاملات سمجھ آنے لگے۔ اللہ اللہ جی سبحان اللہ اللہ اللہ، جب معاملہ سمجھ آ جائے میں کیوں اس دنیا میں آیا، معاملہ سمجھ آ گیا اس لیے کہ میں اللہ کی بندگی کرنے والا بن جاؤں، میں کیوں دنیا میں آیا کہ میں پیغمبروں کا تابع دار بن جاؤں، میں کیوں دنیا میں آیا میں اللہ کا ساجد بن جاؤں، میں کیوں دنیا میں آیا میں رب کے حکموں کے سامنے جھک جاؤں، میں کیوں دنیا میں آیا میں رب کا دیا ہوا مال اس کے حکموں پہ قربان کرنے والا بن جاؤں، میں کیوں دنیا پہ آیا میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں، میں کیوں دنیا میں آیا میں حق کی نمائندگی کروں، میں کیوں دنیا پہ آیا میں امانت کا بول بالا کروں، میں کیوں دنیا میں آیا میں شیطان کا مقابلہ کروں، میں کیوں دنیا میں آیا میں اس کے چیلوں کا مقابلہ کروں، میں کیوں دنیا میں آیا میں کفر کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں، میں کیوں دنیا میں آیا میں شرک کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں، میں کیوں دنیا میں آیا کہ میں بدعت کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں، میں کیوں دنیا میں آیا میں رب رب کرنے لگوں، میں کیوں دنیا میں آیا میری خوشیوں میں رب رب کروں، میں کیوں دنیا میں آیا میں غمیوں میں رب رب کروں، میں کیوں دنیا میں آیا میں صبح بھی رب رب کروں میں شام بھی رب رب کروں، میں کیوں دنیا میں آیا میں آیا اس لیے ہوں مجھے بھیجنے والے نے اسی لیے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ معاملے کا سمجھ جانا یہ بڑی روشنی ہے، اپنے آنے کا مقصد سمجھ آ جائے یہ بڑی روشنی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ جی سبحان اللہ، اپنے آنے کا مقصد سمجھ نہیں آیا تو پھر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے ہر طرف۔ جنہیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے میں تو آیا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ان کی منزل آسان ہو جاتی ہے۔ جی لوگوں یہ دنیا
فتنوں کی دنیا، یہ دنیا آزمائشوں کی دنیا، اس دنیا میں آزمائشوں نے گھیر کے رکھنا ہے۔ آزمائشیں نہیں ختم ہوں گی جی، اس دنیا میں آزمائشوں نے ختم نہیں 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 نہیں۔ اللہ 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 اللہ، آزمائشوں نے رہنا ہی رہنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ اور لوگوں آزمائش رہنا ہی رہنا ہے، کبھی کبھی مال میں تنگیا آزمائش بن جائے گی، کبھی جانی نقصان ہوگا آزمائش بن جائے گی، کبھی بیماریاں لے گی آزمائش بن جائے گی، کبھی قرضے میں پھنس جاؤ گے آزمائش بن جائے گی، کبھی دشمنیوں کا سامنا ہوگا آزمائش بن جائے گی، کبھی دنیا کی دولتیں بڑھ جائے گی، دولت کا بڑھنا آزمائش بن جائے گا، کبھی مال کی فراوانیاں آزمائش بن جائے گی، کبھی اولاد کی کامیابیاں آزمائش بن جائے گی، کبھی اولاد کی ناکامیاں آزمائش بن جائے گی، کبھی زندگی کا کوئی لمحہ آزمائش بنے گا، کبھی کوئی لمحہ آزمائش بن جائے گا، کبھی دن کو اٹھا آزمائش نے جنم لیا، کبھی رات کو سونے لگا آزمائش نے جنم لیا۔ یہ تیری زندگی آزمائشوں سے جی بھری رہے گی، آزمائشوں نے ختم نہیں ہونا۔ ہاں، ان آزمائشوں کے بیچوں بیچ وہ بندہ جو رب رب کرتا رہے، جو ہو کرتا رہے، جو رب کی یاد میں لگ جائے، جی ان آزمائشوں کے بیچ میں جی جو بندہ اپنے رب کی یاد میں لگ جائے، میں اللہ اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ کیونکہ معاملے کی تفہیم تو یہ ہے کہ جس کی طرف سے آئی ہے اسی نے ٹالنی ہے۔ معاملے کی سمجھ تو یہ ہے کہ جس کی طرف سے آئی ہے اسی نے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ میں نے اپنے بندوں کے سینوں کو روشن کیا اپنی وحی کے علم دے کے، جب سینے روشن ہوئے جی آزمائشوں میں میرے بندے میری یاد میں لگ گئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہنے لگے ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی کے حکموں کے تابع دار ہیں، جو اس کی مرضی ہمارا سر نیچا، جو اس کی منشا ہمارا سر نیچا۔ جی کہنے لگے جی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ جی اپنے رب کے سامنے جھک گئے، ہر حال میں جھک گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ احزاب کی جو آیتیں میں کافی جمعوں سے پڑھ رہا ہوں نا، اس میں اللہ ذکر کثیر کا نتیجہ اپنی رحمت کو بناتے ہیں کہ بہت مجھے یاد کرو گے تو میں رحمت دے دوں گا، اور اسی رحمت کو اللہ تکلیفوں میں استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے لیے بھی نتیجہ بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی اللہ 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 اللہ،
جی جو بندہ تکلیفوں میں رب کے سامنے جھک گیا میں اللہ اس کو رحمتیں دوں گا. سبحان اللہ. جو بندہ تکلیفوں میں رب کے سامنے جھک گیا. جھک گیا میں اللہ اسے رحمتیں دوں گا. جو ناکامی میں جھک گیا اسے رحمت دوں گا. جو کامیابی میں جھک گیا اسے رحمت دوں گا. جو بیماری میں جھک گیا اسے رحمت دوں گا. جو صحت میں جھک گیا اسے رحمت دوں گا. جو خوشیوں میں جھک گیا اسے رحمت دوں گا. جو غمیوں میں جھک گیا اسے رحمت دوں گا. جی جی کبھی کبھی تو میری رحمتوں کا عالم یہ ہوگا میں اسے اپنے فرشتوں کی جماعتوں کے ذریعے اپنی نصرت و تائید کا جی مظاہرہ کروں گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. جو بندہ ڈٹ گیا اللہ اللہ کرنے میں اللہ اس کو ولی بن جاؤں گا. شرط یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے میں ڈٹ جاؤ. کس میں ڈٹ جاؤ؟ جی اللہ اللہ کرنے میں ڈٹ جاؤ. اللہ اللہ نمازی بن گیا اللہ اللہ کرنے لگا. نمازوں کا مطلب یہی ہے اللہ اللہ کرنا. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی پکا نمازی بن گیا سچا نمازی بن گیا خالص نمازی بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ایسا نمازی نہیں چاہیے کہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے حرام کی کمائیاں بھی کر رہا ہے. ایسا نمازی نہیں چاہیے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے جی 2 نمبر طریقے سے زندگی گزار رہا. نہیں ایسا نمازی نہیں چاہیے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے غیر اللہ کی نظریں بھی دے رہا ہے. ایسا نمازی نہیں چاہیے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے پیغمبر کی سنت کے مقابلے میں بدعت بھی کر رہا ہے. ایسا نمازی نہیں چاہیے جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور قرآن کی مخالفت بھی کر رہا ہے. نا 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 نمازی وہ ہوتا ہے جو پیغمبر کی سنت کا پہرے دار ہوتا ہے. نمازی وہ ہوتا ہے جو حلال کی کمائیاں کرنے والا ہوتا ہے. نمازی وہ ہوتا ہے جو زنا سے بچنے والا ہوتا ہے. نمازی وہ ہوتا ہے جو سچ کا نمائندہ ہوتا ہے. نمازی وہ ہوتا ہے جو سنت کا علم بردار ہوتا ہے. نمازی وہ ہوتا ہے جو موضوع کہانیوں کے مقابلے میں قرآن کا پہرے دار ہوتا ہے. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. جو نمازی بن کے ڈٹ گیا منکر سے بچ گیا. کیا جی نمازی بن کے ڈٹ گیا منکرات سے بچ گیا. سبحان اللہ. اولئک فی جنات مکرمون. سبحان اللہ جی والذین فی اموالہم. سچے نمازیوں کا تذکرہ ہوا. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. سچا نمازی وہ ہے جو اپنے مال کو بانٹتا رہتا ہے. کچھ وہ
جو اس کے دائرے میں ہوتے ہیں ضرورت مند ان کو بھی دیتا ہے اور ان ضرورت مندوں کو بھی دیتا ہے جو اس کے دائرے سے باہر بھی ہوتے ہیں. جی جی یہ ہوتا ہے جن ہماری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی یہ ہوتا ہے سچا نمبری. اللہ اللہ یصدقونا بیوم الدین. اللہ اللہ سچا نمبری قیامت کے دن کی تصدیقیں کرنے والا. کیا تصدیق کرنے والا وہی بندہ ہے جو اللہ کی نافرمانی نہ کرے گا. جس کو جو اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اس کو کیسے قیامت کی تصدیق کر رہا ہے؟ اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. نہیں جی نہیں، نہیں جی نہیں، نو نا 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 نا. ماں باپ کا گستاخ یہ کیسے قیامت کی تصدیق کر رہا ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ رب کا حکم ہے کہ ماں باپ کی تابع داری کرو، ان کے سامنے اف نہ کرنا. اسے اصل میں قیامت کے اوپر یقین نہیں ہے. جی اللہ اللہ بدعت پہ اڑنے والا یہ قیامت کا منکر ہے. جی قرآن کی مخالفت پہ اڑنے والا اصل میں قیامت کا منکر ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ پیغمبر کو کہتا ہے میرا پیغمبر یہ جن کو آپ کوشش کرتے ہیں اور یہ بات نہیں مانتے، اصل میں یہ لوگ قیامت کو نہیں مانتے. یہ لوگ جی اللہ اللہ ماں باپ کا گستاخ قیامت کا منکر ہے. کیا ہے؟ یاد رکھیں کیا ہے؟ جی اللہ اللہ جی رب کی نافرمانیاں کرنے والا، جی اس پہ اڑنے والا قیامت کو منکر ہے. اللہ اللہ جی جی پیغمبر کی مخالفت کرنے والا قیامت کا منکر ہے. کیسے کوئی بندہ پیغمبر کی مخالفت کر سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں کوثر کے حوض پر سید ہوں گے تو جناب محمد الرسول اللہ ہوں گے؟ وہ ان کی مخالفت کیسے کرے گا؟ نہیں 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 نا 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 نا. جی پیغمبر کی سنت کے مخالف بدعت پھیرنے والا یہ قیامت کا منکر ہے. ہم لا یصدقون بیوم الدین. یہ جھوٹا نمازی یہ نہ قیامت کو قیامت کی تصدیق نہیں کرتا. اوئے ہوئے ہوئے والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. سچے نمازی وہ ہیں، سنیے گا سچے نمازی وہ ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. وہ اپنی دنیا کی زندگی میں ہر سانس میں رب کی طرف سے منکروں کو ملنے والے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. انہیں یہاں ڈر لگتا ہے، وہ ڈھیٹ نہیں ہوتے کہ انہیں لوگ بتائیں اور وہ ڈریں کوئی نہ، وہ ڈرنے لگتے ہیں. ہم من عذاب ربهم مشفقون. اللہ اللہ جی جی اللہ 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 جی اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگتے ہیں. میرے مرشد نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اللہ ایک صدقے کرنے والا اس کو بلایا جائے گا. بڑا مشہور مقام ہے حدیث میں سے. بڑے صدقے کرنے والا اس کو بلایا جائے گا. بلاؤ اس بڑے سیٹھ کو، بڑے صدقے کرنا تھا. آج میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں او میاں تو کیا کرتا رہا؟ اللہ اللہ جب اللہ کے عرش کے سامنے لایا جائے گا تو حکم جاری ہوگا، جہنم کے فرشتوں کو کہا جائے گا
پکڑو اس کو اور لے کے جا کے جہنم میں پھینک دو۔ وہ پوچھے گا یا اللہ میرے ذات یہ ایسا کیوں ہوا، میں تو بڑے صدقے کرنے والا، میں تو مال خرچنے والا، میں نے یوں کیا، میں نے یہاں کیا، اپنی کہانیاں سنائے گا۔ جواب آئے گا تو جو کچھ کرتا تھا ہم نے تیرے دل کو جانا ہے، تو اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ کہے بڑے دل والا، بڑا نیک بندہ، بڑا خیراتیں کرنے والا، تو چرچے چاہتا تھا، تجھے دنیا میں چرچے مل گئے، جو دنیا چاہتا ہے اسے میں دنیا دے دیتا ہوں۔ مالہ فی الآخرۃ من نصیب، اسے آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ تیری میری رضا کی نیت نہیں تھی، تو لوگوں سے مال لوگوں کو دیتا تھا اپنی تعریفیں کروانے کے لیے، میری رضا نہیں تھی، تو اپنی بڑائیوں کے لیے جی تعاون کرتا تھا، میری رضا نہیں تھی۔ اللہ اللہ، جاؤ لے جاؤ اس کو اور جا کے جہنم میں پھینک دو۔ اللہ اللہ، اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، کیوں یہ اس لیے گئے جس کے دل میں نیکی کے اندر اللہ کی رضا کی طلب نہ ہو، وہ قیامت کا منکر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ کس کا منکر بنتا ہے؟ کیونکہ اس نے تو قیامت میں پوچھ لینا ہے، اس کا تو معاملہ ہے نیتوں کے ساتھ۔ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، یہ بھی حدیث میں آیا جی۔ اللہ اللہ، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ کبھی کبھی ظاہری روپ بڑا اچھا، تم دھوکہ کھا جاتے ہو، لیکن میں اللہ دھوکہ نہیں کرتا ظاہری روپوں کو۔ اللہ اللہ، نا ان اللہ لا ينظر جی لا ينظر الى وجوہکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور ایک روایت میں ساتھ تمہارے اعمال کو، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں، یہ جو لکھتے ہیں اردو میں لوگ کہ فلاں بڑے مشفق استاد ہیں، تو مشفق کا معنی ڈرانے والا ہوتا ہے، شفیق لکھا کریں شفقت سے، مشفق نہیں۔ استاد مشفق ڈرانے والا استاد، استاد شفیق شفقتیں کرنے والا۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، جی اللہ اللہ، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مامون، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین۔ اللہ اللہ، سچا نمازی زانی نہیں ہوتا، سچا نمازی بولیے، سچا نمازی زانی نہیں ہوتا، سچا نمازی اللہ اللہ جی چور اور خائن نہیں ہوتا، سچا نمازی قرآن کا باغی نہیں ہوتا، سچا نمازی پیغمبر کا گستاخ نہیں ہوتا، نا 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 نا، والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنے رب کی طرف سے ملی ہوئی امانتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اللہ جی، والذین هم لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ،
سچے نمازی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی امانتوں کے امین ہوتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کے پاس رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ 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 والذین ہم لاماناتہم وعدہم، توجہ، والذین ہم لاماناتہم، میرے پاس امانتیں کیا ہیں جی؟ اللہ اللہ کیا ہے میرے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے؟ اللہ 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 اللہ، جی جی یہ آنکھوں کا مالک میں نہیں، میری آنکھوں کا مالک اللہ۔ یہ جو آنکھیں جن سے میں دیکھ رہا ہوں ان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ آنکھیں اللہ کی امانت ہے جی، زبان اللہ کی امانت، دماغ اللہ کی امانت، میرا دل اللہ کی امانت، اللہ کا دیا ہوا مال اس کی امانت، اولاد اس نے دی یہ اس کی امانت جی، مکان اس نے دیا اللہ اللہ یہ اس کی امانت ہے، اللہ اللہ عزت اس نے دی یہ اس کی امانت ہے، دولت حلال کی اس نے دی یہ اس کی امانت ہے، علم اس نے دیا یہ اس کی امانت ہے، روشنیاں اس نے دی یہ اس کی امانت ہے جی، لباس پاکیزہ اس نے دیا یہ اس کی امانت ہے، میرے کچھ جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہے اس کا مالک میں نہیں، میری ہر شے کا مالک میرا اللہ۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ والذین ہم لاماناتہم، اب امانتوں کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ انہیں ضائع ہونے سے بچایا جائے، نظر کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، یعنی اسے بے حیائی کی طرف نہ لگایا جائے، زبان کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، اس سے جھوٹ نہ بولا جائے، سماعتوں کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، ان سے کفر اور کفریات کو نہ سنا جائے، عقل کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، اس سے شیطان کی تابعداری کے منصوبے نہ بنائے جائیں، دل کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، اس میں اللہ کے سوا کسی اور کا ڈیرا نہ لگایا جائے۔ اللہ 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 جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ میاں تیری دونوں آنکھیں بنانے والا تیرا اللہ، دونوں ہونٹ بنانے والا تیرا اللہ، تیری نظریں بنانے والا تیرا اللہ، زبان کو ذائقے دینے والا تیرا اللہ، عقل کی اپروچ بنانے والا تیرا اللہ، ہاتھوں کی قوت بنانے والا تیرا اللہ، چال چلانے والا تیرا اللہ، قدموں کو طاقت دینے والا تیرا اللہ، جی تیری شکل و صورت کی بناوٹیں بنانے والا، توجہ، تیرا اللہ، جی تجھے دولت دینے والا تیرا اللہ، تجھے حسن دینے والا تیرا اللہ، تجھے مال دینے والا تیرا اللہ، تجھے گھر دینے والا تیرا اللہ، تجھے رزق دینے والا تیرا اللہ، تجھے شفا دینے والا تیرا اللہ، تجھے برکتیں دینے والا تیرا اللہ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ یہ ساری باتیں کر کے کہا تم قیامت کے منکر ہو، تم کیا ہو جی، رب کی بے قدری کرنے والا قیامت کا منکر ہے، بے حیائی کرنے والا کیا ہے؟ اب بولیے اگر آگے آپ لوگ اللہ کے گھر میں تو کیا ہے؟ جی جی
جھوٹ پہ اصرار کرنے والا قیامت کا منکر ہے، حرام کی کمائی کرنے والا قیامت کا منکر ہے، بدعات پھیرنے والا قیامت کا منکر ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کرنے والا یہ قیامت کا منکر ہے، زبان کا غلط استعمال کرنے والا قیامت کا منکر ہے، اللہ کی دی ہوئی دولتوں میں ڈنڈی مارنے والا بددہانتی کرنے والا قیامت کا منکر ہے۔ اور کس منہ سے اپنے رب کی دی ہوئی دولتوں میں بددہانتیاں کر رہے ہو؟ تمہارا رب تو بڑا کرموں والا ہے، سبحان اللہ، تمہارا رب تو بڑا کرموں والا ہے، سبحان اللہ، تمہارا رب تو بڑا، سارے بولے تمہارا رب تو بڑا، جی تمہارا رب تو اللہ 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 اللہ، تمہارا رب تو بڑا کرموں والا ہے۔ دیکھو نا اس نے تمہیں آسمان چھت بنا کے دے دیا، دیکھو نا اس نے زمینیں تمہیں فرش بنا کے دے دی، آج جس زمین پہ گھر بنا رہے ہو زمین نہیں ہل رہی، جہاں گھر بنایا وہاں ٹکا ہوا ہے، یہ تمہارا کمال نہیں، نانا نانا والارض فرشناها فنعم الماہدون، جی اللہ 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 اللہ، کتنا کرموں والا، جی سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے ماں باپ تمہیں دے دیے، کتنا کرموں والا ہے، شفقتوں والے ماں تجھے دینے والا کون؟ بولیے کون؟ ذرا رب الکریم سمجھیں، رب الکریم تو قرآن کریم نے کہا شفقتوں والی ماں دینے والا، سارے بولے کون؟ جی شفقتوں والا باپ تمہیں دینے والا تمہارا اللہ، حسن دینے والا تمہارا اللہ، رزق دینے والا تمہارا اللہ۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو، پوری انسانیت کو مخاطب اللہ اللہ، او کائنات انسانی تمہارا معبود اکیلا، سارے اونچی بولیے کون؟ اور اس کے گرموں کی انتہا دیکھو، اللہ اللہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور ایک خاص انسان تو کیوں دھوکے میں پڑا، یہ کہنے والا کہہ رہا ہے اوے خاص انسان تجھے کس چیز نے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے اپنے بندوں کی جب غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو تنبیہ کرنے والا کہتا ہے تو کیوں انج کیتا ہے، جس کے ساتھ بہت اپنائیت ہوتی ہے وہ کوئی ایسا کام کرے گا، یار تو کیوں انج کیتا ہے، اللہ اللہ، دیکھ تو نہیں، اللہ اللہ، میں نے ساری کائنات کو کن سے بنایا، تجھے اپنی رحمت کے ہاتھوں سے بنایا، تو میں نے آسمانوں کو حکموں سے بنایا، تجھے رحمت کے ہاتھوں سے بنایا، میں نے زمینوں کو حکموں سے بنایا، تجھے رحمت کے ہاتھوں سے بنایا، جی میں نے بر و بحر کو حکموں سے بنایا، تجھے رحمت کے ہاتھوں سے بنایا، جی ساری کائنات کو میں نے اپنی حکموں سے بنایا، تمہیں اپنی رحمت کے ہاتھوں سے بنایا، اور تم میں سے اپنا خلیفہ بنایا، تم میں سے، جی جنوں میں سے اپنا خلیفہ نہیں چنا،
سن رہے ہیں آپ؟ جنوں میں سے اپنا نائب نہیں چنا، فرشتوں میں سے اپنا نائب نہیں چنا، جی پرندوں میں سے اپنا نائب نہیں چنا، جانوروں میں سے اپنا نائب نہیں چنا، اور کتنی مخلوقیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے، میں اللہ جانتا ہوں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور کتنی مخلوقیں ہیں کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا، نا 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 نا، ساری کائنات کو میں نے حکموں سے بنایا اور تمہیں اپنی رحمت کے ہاتھوں سے بنایا، اور تم میں سے اپنا نائب چنا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کرم ہو سکتے؟ جی اللہ 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 اللہ، میں کرموں والا مولا، تم میں سے اپنا نائب چنا، میں کرموں والے مولا نے تم میں سے اپنا کلیم چنا، میں کرموں والے رب نے تم میں سے اپنا خلیل چنا، میں کرموں والے رب نے تم میں اپنی کتابوں کو اتارا۔ اللہ اللہ، کبھی تورات دینے لگا، کبھی زبور دینے لگا، کبھی انجیل دینے لگا، کبھی صحف موسیٰ دینے لگا، جی اپنے کرموں کے مختلف اظہار کرتا رہا۔ اللہ 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 اللہ، اے میاں میں نے اپنے کرموں کی انتہا کر دی کہ تم میں سے میں نے اپنا محبوب چن لیا۔ کرموں کی تو میں نے انتہا کر دی۔ جی اللہ 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 اللہ، میں نے اپنے کرموں کی انتہا کر دی تم پر، تمہیں اپنا قرآن سب سے عظیم امانت بنا کے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے کرموں کی انتہا میرا قرآن ہے، اور میرے فضلوں کی انتہا میرا محمد ہے۔ یہ دونوں تمہیں، میں نے دونوں تمہیں تمہاری جھولی میں ڈال دیے ہیں، اب تمہیں اپنے کرموں والے رب کی رحمتوں سے غافل ہونا زیب نہیں دیتا۔ نا 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 نا، جو مرضی ہو جائے، جیسے مرضی حالات بن جائے، جو مرضی ہو جائے، بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ڈٹ جایا، ہر حال میں اللہ کی یاد پہ ڈٹ جایا، ہر مشکل میں اللہ کی یاد پہ ڈٹ جایا، ہر اتار پہ اللہ کی یاد پہ ڈٹ جانا، ہر چڑھائی پہ اللہ کی یاد پہ ڈٹ جانا، ہر خوشی میں اللہ کی یاد پہ ڈٹ جانا، ہر غم میں اللہ کی یاد پہ ڈٹ جانا۔ ڈٹ جانا تمہارا کام ہے، تمہاری جھولی کو رحمتوں سے بھر دینا تمہارے رب کا کام ہے۔ اللہ